مولانا فضل الرحمان اور عمران خان ایک ہونے والے، کبھی ڈیزل کہا جاتا تھا، کبھی یہودی ایجنٹ، ANP کے رہنما ہیں ایمل ولی خان صاحب، لیکن وہ تعصب سے باہر نہیں نکلتے۔ بلوچستان سے یہ آصف زرداری کی مہربانی سے سینیٹر بن کر آئے ہیں۔ میں تو توقع کر رہا تھا کل مسلم لیگ کا کوئی سینیٹر عرفان صدیقی یا کوئی اور اس کو جواب دینا چاہیے تھا آپ کو ان باتوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان اور عمران خان ایک ہونے والے ہیں۔ کبھی ڈیزل کہا جاتا تھا، کبھی یہودی ایجنٹ کے الزامات لگتے تھے۔ مولانا صاحب نے ایک گارنٹی مانگی ہے اسد قیصر سے اور عمر ایوب سے۔ وہ کیا گارنٹی ہے یہ میں نے پتہ چلایا ہے، اور مولانا صاحب کی اپنی جماعت میں کیا اختلاف ہے PTI کے بہت قریب جانے پہ، وہ بھی اندرونی کہانی میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرا معاملہ ناظرین، ANP کے رہنما ہیں ایمل ولی خان صاحب۔ انہوں نے سینٹ کے اجلاس میں بہت سی باتیں کی ہیں، کئی باتیں ان کی درست بھی ہیں، لیکن وہ تعصب سے باہر نہیں نکلتے۔ ANP کی جو سیاست 2.5 تحصیلوں پر مشتمل ہوتی تھی وہ بھی اب کلوز ہو گئی ہے، کوئی سیٹ نہیں آئی۔ بلوچستان سے یہ آصف زرداری کی مہربانی سے سینیٹر بن کر آئے ہیں، اور تعصب کی سیاست، تعصبانہ گفتگو کرتے ہیں ہمیشہ۔ اس پہ میں بتاؤں گا، اور میں تاریخ بھی بتاؤں گا کہ کنہوں نے قیام پاکستان کے وقت پاکستان کا ساتھ دیا اور کنہوں نے کانگریس کا ساتھ دیا۔ پھر SIFC کا اجلاس ہو رہا ہے، وزیر اعلیٰ KPK کو نہیں بلایا گیا، اس کی کیا وجہ ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں آؤں گا ناظرین مولانا فضل الرحمان صاحب، جو کہا کرتے تھے عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، اور عمران خان ان کی تصدیق کیا کرتے تھے، اب تک ان کے بعض رہنما کرتے ہیں، علی امین گنڈا پور بھی کرتے ہیں۔ ڈیزل، مولانا ڈیزل کے خطاب سے مخاطب کرتے تھے ان کو، جو غلط بات تھی، اور میں نے ہمیشہ بات کی ہے یہ بات۔ اور یہودی ایجنٹ بھی کہنا کسی کو وہ بھی مناسب نہیں تھا، مولانا صاحب کہتے تھے۔ مولانا صاحب نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے، لیکن PTI کی مرکزی قیادت کی طرف سے ایک ہوتی ہے نا، باضابطہ معافی مانگی جاتی ہے، پبلکلی کہا جاتا ہے کہ ہم نے غلط کہا، مولانا کو ڈیزل کا خطاب دیتے رہے۔ مولانا بڑے قابل احترام ہیں، اہم سیاسی رہنما ہیں، ابھی تک معافی نہیں۔ عمران خان نے تو نہیں مانگی، کم از کم اسد قیصر نے 1-2 مرتبہ کو ڈھیلے الفاظ میں بات کی ہے۔ رات کو بڑا ڈیلیگیشن گیا ہے مولانا صاحب کے گھر، اور مولانا صاحب کے بھائی موجود تھے، اور مولانا واسع موجود تھے۔ یہ مولانا واسع بلوچستان سے MNA ہیں۔ اب جو مولانا صاحب نے گفتگو کی ہے، مجھے جو ذرائع سے پتہ چلی ہے، اندرونی کہانی ہے، مولانا صاحب نے گارنٹی مانگی ہے 2 باتوں کی۔ اسد قیصر اور عمر ایوب کو انہوں نے کہا آپ جائیں اڈیالہ جیل اور پوچھ کر آئیں کہ جو بات آپ یہاں میرے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں عمران خان اس کو آن کرے گا، یہ نہ ہو بعد میں جو آج کل شہباز شریف اور نواز شریف نے میرے ساتھ کیا اور آصف زرداری نے کیا تو بعد میں میرے ساتھ وہی آپ لوگ بھی کریں۔ تو وہ اب مولانا صاحب سے ہونے والی گفتگو سے عمران خان کو آگاہ کریں گے۔ پھر مولانا صاحب نے ایک اور بڑی اہم بات کی ہے، انہوں نے کہا آپ بار بار کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات، اسٹیبلشمنٹ سے ملیں گے، خط لکھیں گے۔ آپ کا فرض کریں آگے چل کے مکمکہ ہو جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے معاملات طے ہو جاتے ہیں، معافی تلافی ہو جاتی ہے کوئی، تو پھر آپ مجھے اکیلا چھوڑ کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرح اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور پھر میں ادھر مل جاؤں گا، واپس ان کے پاس چلا جاؤں گا۔ اس کی بھی گارنٹی دیں کہ آپ آئین اور قانون سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کریں گے۔ آپ نے کوئی مذاکرات کرنے ہیں، کوئی راستہ سیاسی انداز میں بنائیں۔ انہوں نے پھر اپنے کچھ واقعات سنائے، جو وہ ایک دھرنا لے کر آئے تھے عمران خان کے دور میں، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے۔ تو مولانا صاحب کی جماعت کے اندر بھی بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے
جو JUI بلوچستان ہے جس کو لیڈ کرتے ہیں مولانا عبدالغفور حیدری، کچھ اور MNAs ہیں، ان کا ویو ڈیفرنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے الیکشن میں دھاندلی کے معاملے پہ ہمیں بات کرنی چاہیے، لیکن ہمیں PTI کی گود میں جا کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ وہ مختلف صحافیوں کے ساتھ، میرے ساتھ بھی 2 رہنماؤں کی بات ہوئی ہے، میں ان کے نام ابھی نہیں لوں گا، جب وقت آئے گا لوں گا۔ نور عالم صاحب ہیں، پشاور سے جیتے ہیں، ان کا ویو بھی بڑا ڈیفرنٹ ہے۔ تو لہٰذا یہ نہیں ہے بڑا آسان ہے کہ مولانا صاحب آج اٹھیں کل الائنس بنا لیں PTI کے ساتھ۔ تو الائنس بنانے کا 2 طریقے ہیں کہ 2 سیٹیں خالی کرا دیں، جو PTI کے 2 MNA بنے ہیں جنہوں نے مولانا صاحب کے 2 بیٹوں کو ہرایا ہے، وہ ان سیٹیں خالی کرا لیں، مولانا کے 2 بیٹے وہاں سے MNA بن جائیں، الائنس ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ بہرحال یہ اب مولانا سے پوچھا گیا، وہاں ایک صحافی نے سوال کیا کہ کب آپ اڈیالہ جیل ملنے جا رہے ہیں عمران خان کو؟ تو مولانا نے کہا آپ کس کے ایجنڈے پہ ہیں؟ تو مولانا صاحب سوال کرنا صحافی کا رائٹ ہے، آپ آگے سے اس کو کہیں جی کسی کے ایجنڈے پر ہے جو سوال کیا ہے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ ایمل ولی خان صاحب ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور ایسی فضول تقریر کرتے ہیں، بعض دفعہ ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں۔ کبھی ایک انہوں نے دھمکی دی تھی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو، پھر ان کو معافی مانگنی پڑی وہاں جا کے۔ کل انہوں نے عجیب و غریب پنجاب پاکستان ہے، پاکستان پنجاب ہے۔ اور بھائی KPK میں آپ کی مقبولیت کتنے تحصیلوں تک تھی؟ 1-2 اضلاع تک محدود تھی نا آپ کی پارٹی۔ کتنی نشستیں آپ کو ہمیشہ ملتی رہی ہیں؟ الائنسز میں ہی آپ حکومتیں بناتے رہے ہیں نا۔ آپ کی حکومت 2008 میں بنی ANP کی، کیا مشہور ہوا تھا؟ ایزی پیسہ۔ ایزی پیسہ ہوا تھا نا ایمل ولی خان صاحب کہ نہیں ہوا تھا؟ آپ کے بزرگوں نے کیا ہمیں پاکستان کی مخالفت کی؟ کانگریس کا ساتھ دیا؟ خان عبد القیوم خان اور دیگر مسلم لیگیوں نے ریفرنڈم کروایا، قائد اعظم کے ساتھ ملے اور پاکستان کے حق میں فیصلہ ہوا، وہ آپ بھول گئے۔ کالا باغ ڈیم جیسا منصوبہ آپ لوگوں نے بننے نہیں دیا کہ جی نوشہرہ ڈوب جائے گا۔ شمس الملک چیئرمین تھے، نوشہرہ سے ہی تعلق رکھتے ہیں، وابڈا کے چیئرمین رہے ہیں، ان کی بات سن لیتے۔ آج جو بحرانوں کا سامنا ہے پاکستان کو، انرجی کی، بجلی مہنگی ہے، وہ نہ ہوتا خدا نہ خواستہ اگر آپ ڈیم بننے دے دیتے۔ تعصب کا شکار، آپ تعصب پہ مبنی باتیں کرتے ہیں، آپ کی باتوں کو تو کوئی سنجیدہ بھی نہیں لیتا، اس لیے کوئی جواب بھی نہیں دیتا۔ میں تو توقع کر رہا تھا کل مسلم لیگ کا کوئی سینیٹر عرفان صدیقی یا کوئی اور، اس کو جواب دینا چاہیے تھا آپ کو ان باتوں کا۔ آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کریں، آپ کا رائٹ ہے، کرتے رہیں۔ آپ اور بھی باتیں کریں، کرتے رہیں، لیکن آپ حقائق کو تروڑ مروڑ کے مت پیش کیا کریں، تعصب کی گفتگو نہ کیا کریں، یہ نامناسب بات ہے ایک بطور سیاسی رہنما کے۔ آپ کی پالیسیاں ایسی رہیں آپ کی پارٹی کی کہ آپ کی پارٹی وہاں عمران خان کی پارٹی کھا گئی، آپ کو بھی کھا گئی، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو کھا گئی۔ نون لیگ تو ویسے بھی ہمیشہ ہزارہ تک رہی ہے زیادہ تر اس کی، اور سوات میں امیر مقام کی نشستیں آتی رہیں، وہ اب بھی لے آئے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں نہیں کریں، ملک کی مفاد میں بات کیا کریں، سیاست اپنی آپ کی کرتے رہیں۔ کیا آپ آصف زرداری کے ووٹوں سے نہیں بن کر آئے سینیٹر؟ دیکھیں نا، یاد نہیں آپ کو؟ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ خان عبد القیوم خان بہت بڑے آدمی تھے اور بڑے مقبول لیڈر تھے، ان کی بہت خدمات ہیں پاکستان کے لیے، ہمارے بزرگ بتاتے تھے، ہم نے پڑھا ہے ان کے بارے میں، آپ کی بزرگوں کی سیاست کے حوالے سے بھی پڑھا ہے۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں اگر آپ نے کوئی کانٹیسٹ کیا میرے ساتھ، میں پورا ریکارڈ پھر لے کر آؤں گا، ساری باتیں سامنے لاؤں گا۔ اور ناظرین، SIFC کا اجلاس ہو رہا ہے 25 مئی کو،
جس کی صدارت کرتے ہیں وزیر اعظم، اس میں آرمی چیف بھی آتے ہیں، چیف منسٹرز بھی بلائے جاتے ہیں. تو اس کا جو انویٹیشن جاری ہوئی ہے اس میں کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو دعوت نہیں دی گئی. چیف سیکرٹری کے پی کے کو بلایا گیا، جس پر بڑا پی ٹی آئی نے احتجاج بھی کیا ہے. بیرسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا. اصولاً تو بلانا چاہیے. اگر باقی چیف منسٹرز آ رہے ہیں، بلوچستان کے، پنجاب کے کی مریم نواز، بلوچستان سے سرفراز بگٹی، سندھ سے مراد علی شاہ، تو پھر کے پی والا بھی الیکٹڈ آدمی ہے، اس کو آنا چاہیے، اس کو بلایا جانا چاہیے. دھکے دے کے باہر نہ کیا جائے نا زبردستی. وہاں آ کے وہ فورم پہ اپنی موقع پیش کرے. یہ انویسٹمنٹ کے پہلو سے ہی بنائی گئی ہے نا. تو کے پی کے اندر بھی بڑی انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز ہیں. سعودی عرب آ رہا ہے اور ممالک سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، میچور ہو رہی ہیں چیزیں. تو لہٰذا اگر یہ ہو بھی گیا ہے تو پھر بھی ابھی نظر ثانی کریں اور ان کو بلائیں. تو ناظرین، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.